اچھا آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اختلاف کیا اور بڑا کھل کر اختلاف کیا؟ نہیں ہم ہی تھے، ہم نے جو اور اس وقت آپ کو کوئی ڈر، اس وقت آپ کو کسی نے روکا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا، یہ کہا کہ جاؤ اختلاف کرو، یا یہ کہا کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب تو سب چیزیں ظاہر ہو گئی نا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوتا تو پھر مجھے وہ سیٹیں بھی دلواتی، پھر مجھے جو ہے وہ پیسے بھی دیتی، پھر میرے شہر بھر میں میرے جھنڈے بھی، میری تصویریں بھی لگی ہوتی، پھر ہمارے جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ تو اگر مدد کرتی چیزیں کرتی نہیں یہ ہماری بھائی. اگر اور اس سے ایک اور اسٹیپ آگے جاتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوتا تو آپ 2016 میں میرے آنے کا تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹیگ کر سکتی ہیں، میرے پاس آپ کو میں تو اپنے ثبوت ہی دے سکتا ہوں ساری یہ ایویڈنس. لیکن 2013 میں مجھے کس اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ تم ایم کیو ایم کی سینیٹرشپ چھوڑ کر چلے جاؤ؟ یہ تو کوئی الزام نہیں لگاتا نا مجھ پر کہ 2013 میں میں چھوڑ کر گیا ہوں گا تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اور انیس قائم خانی کو کہا ہوگا کہ پارٹی چھوڑ دو. بھائی اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے کام آنا ہے یا اس کا ٹاؤٹ بننا ہے یا اس کے لیے کام کرنا ہے تو وہ میں ایم کیو ایم کو چھوڑ کر زیادہ بہتر کام کروں گا یا ایم کیو ایم میں رہ کے زیادہ بہتر کام کروں گا؟ اور میں تو ایم کیو ایم کا جو ہے وہ کی کور کمیٹی جسے کہتے ہیں کہ آپ جسے کہتے ہیں کچن کیبنٹ، میں تو الطاف حسین صاحب کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھا، میں تو رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، میں تو سینیٹر تھا. انیس قائم خانی تو رابطہ کمیٹی میں تھے جب وہ چھوڑ کر گئے. تو ہمیں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے بیوقوف جو یہ کہے گی کہ بھائی تمہیں تو ہمارے لیے کام کرنا ہے، تم پی ایس پی چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے پہلے بھی اپنی کنوکشن پہ اور جب ہمارے سامنے سے پردے اٹھے ہم نے موت کے بعد ہونے والے سوالات کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا جواب دینا، اس کو تو جھوٹ نہیں بول سکتے قبر میں کہ ہمیں نہیں پتا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہمارے سامنے اٹھائے، ہم نے چھوڑ دی. وہ رستہ ٹھیک نہیں تھا، ہم نے وہ چھوڑ دی. پھر اس کے بعد ہم آئے اور ہم نے آ کر جو ہے وہ یہ جو کہا آپ سب کے سامنے 22 اگست 2016 کو ہی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نعرہ لگا دیتے ہیں پاکستان مرد آباد کا، اور اس دن ایم کیو ایم ختم ہو گئی. 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان بنا دی جاتی ہے. Now here the issue starts کہ وہ جو لوگ سارا مینڈیٹ ہماری طرف آ جانا تھا، وہ مینڈیٹ جو ہے اردو، چونکہ اردو بولنے والا سب سے بڑا طبقہ ہے اس کراچی میں اور حیدرآباد میں، تو وہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان میں سپلٹ ہو گیا. وہ کس نے کروایا؟ نہیں وہ جس نے بھی کروایا، ابھی اس کی تو 7 سال ہو گئے نا اس والی بات کو، تو اب ہم اس کے اوپر نہیں جاتے کس نے کروایا، سب کو سارا پتہ ہے. آج کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو سینیریو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو میں آپ کے سامعین اور ناظرین اس کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں. اگر آپ بٹس اینڈ پیسز میں اس کو دیکھیں گے نا نہیں سمجھ میں آئے گی بات. تو وہ جب سپلٹ ہو گیا سارا اور لوگ کچھ مایوس ہو گئے، وہ بیٹھ گئے، تو ان 7 سالوں میں نہ تو پی ایس پی ختم ہوئی نہ ایم کیو ایم ختم ہوئی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہم الیکشن بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف.